الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات وذلك ذكرى للذاكرين. وقال تعالى في مقام آخر: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله تبارك وتعالى عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنی علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. حاضرین کرام، بزرگوں، دینی بھائیوں، عزیز بچوں، پردہ نشین مائیں اور بہنوں، جیسا کہ اعلان ہوا، موضوع ہے اللہ کی رحمت کی وسعت. اقبال نے کہا تھا: تیری رحمت وہ ہے جس کی کوئی حد ہے نہ حساب. تیری رحمت وہ ہے جس کی کوئی حد ہے نہ حساب. تو جو چاہے تو اٹھے سینہ صحرا سے حباب. اللہ کی رحمت کی نہ کوئی حد ہے، نہ حساب ہے، نہ کوئی سیما ہے، نہ لمٹ ہے. اللہ کی رحمت کی وسعت کا عالم یہ ہے کہ اللہ کی رحمت بے حساب ہے. یہ اللہ کی رحمت کی وسعت ہی ہے کہ اللہ تعالی مومن کو بھی روزی دیتا ہے اور کافر و مشرک کو بھی. یہ اللہ کی بے پناہ رحمت ہی ہے کہ اللہ تعالی نیکوکار بندے کو بھی روزی دیتا ہے اور گنہگار و بدکار بندے کو بھی. یہ اللہ کی بے پناہ رحمت اور اللہ کی رحمت کی وسعت ہی ہے کہ اللہ تعالی عابد و زاہد کو بھی روزی دیتا ہے اور فاسق و فاجر کو بھی. یہ اللہ کی بے پناہ رحمت اور اس کی رحمت کی وسعت ہی ہے کہ اللہ تعالی جب اس کا بندہ بیمار ہوتا ہے، مومن بندہ بیمار ہوتا ہے تو اس کو بھی شفا دیتا ہے، اور کافر و مشرک بیمار ہوتا ہے تو اس کو بھی شفا دیتا ہے. کیا آپ نے دیکھا کہیں کہ کافر و مشرک بیمار ہو اور وہ مر جائے؟ کوئی بھی کافر و مشرک بیماری کے بعد شفا یاب نہ ہو. جیسے مومن بیمار ہوتا ہے تو شفا یاب ہوتا ہے، کافر و مشرک بھی بیماری کے بعد شفا یاب ہوتا ہے. یہ اللہ کی رحمت کی وسعت ہی ہے کہ مشکل میں جب مومن بندہ گھر جاتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی مشکلیں بھی آسان فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ کافر و مشرک کی مشکلیں بھی آسان فرماتا ہے، گرچہ مشرک اور کافر اللہ کے علاوہ غیر اللہ کو یاد کرتا ہے. یہ اللہ کی رحمت کی وسعت ہے کہ کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں رکھی ہیں، ان نعمتوں سے جس طرح جس قدر ایک مومن فیض یاب ہوتا ہے، ایک کافر و مشرک اور ایک ملحق و
ایک ملحد و زندیق بھی اسی طرح سے فیض یاب ہوتا ہے۔ کیا آپ نہیں دیکھتے کہ بارش کے پانی سے جب اللہ تعالیٰ بارش اتارتا ہے تو جس طرح سے مومنین اور مسلمین اس بارش کے پانی سے استفادہ کرتے ہیں، کافر و مشرک بھی اسی طریقے سے اس بارش کے پانی سے استفادہ کرتا ہے۔ سورج کی روشنی اور اس کی حرارت اور اس کا دھوپ، اس کے دھوپ سے جس طرح سے مومن اور مسلم فائدہ اٹھاتا ہے، ایک کافر و مشرک بھی اسی طرح سے اس سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ حضرات، سورہ اعراف کی 156 نمبر کی آیت کریمہ میں سچ فرمایا رب تعالیٰ نے، وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت ساری چیزوں کو محیط ہے، میری رحمت نے ساری چیزوں پر سایہ کر رکھا ہے، اللہ کی رحمت نے ساری چیزوں کو ڈھانک رکھا ہے۔ اور اللہ کی یہ رحمت اور اللہ کی رحمت کا یہ عالم ہے، باوجود اس کے کہ اللہ تعالی نے اس روئے زمین پر اپنی رحمت کا کتنا حصہ اتارا ہے؟ اس روئے زمین پر اللہ تعالی نے اپنی رحمت کا صرف اور صرف 1/100 حصہ اتارا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے 99 حصے کیے ہیں، اور 99 حصے میں سے اپنی رحمت کا صرف 1 حصہ زمین پر اتارا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح مسلم کتاب التوبہ میں روایت ہے، حدیث نمبر 6972، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جعل اللہ الرحمت 100 جزء، اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے 100 حصے فرمائے۔ فَأَمْسَكَ عِنْدَهُ 99، اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس 99 حصے محفوظ رکھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے 99 حصے ابھی محفوظ رکھے ہیں، صرف 1 حصہ زمین پر اتارا ہے۔ وَمِن ذَلِكَ الْجُزْءِ، اس 1 حصے کا اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کا جو 1 حصہ اتارا ہے، اس رحمت کا عالم یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ساری مخلوق ایک دوسرے سے محبت کرتی ہے۔ محبت کے جو بھی تقاضے ہیں، بیٹے کا باپ سے محبت کا جو تقاضا ہے، بیٹا باپ سے محبت کرتا ہے، باپ بیٹے سے محبت کرتا ہے، بیٹی ماں سے محبت کرتی ہے، ماں بیٹی سے محبت کرتی ہے، بھائی بہن سے اور بہن بھائی سے محبت کرتا ہے۔ غرضے کی انسان اور جن ہی نہیں بلکہ جانور بھی آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، جانور بھی اپنے بچے سے محبت کرتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس 1/100 حصہ جو رحمت اللہ تعالیٰ نے زمین پر اتاری ہے، اس 1 حصے کا عالم یہ ہے کہ جانور بھی اپنے بچے کے بدن پر اپنا پیر اور اپنا کھر جان بوجھ کر کے نہیں رکھتا، انجانے میں نادانی میں پڑ جائے، جان بوجھ کر کے جانور بھی اپنے بچے کے اوپر اپنا پیر اور اپنا کھر نہیں رکھتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے، 1 حصے کا عالم ہے۔ آئیے اور ایک روایت کی مثال سے بچے کی محبت سمجھتے ہیں کہ ایک ماں کے اندر بچے کی ممتا اور محبت اور شفقت و الفت کس قدر ہوتی ہے۔ صحیح بخاری کی روایت، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں 2 عورتیں کہیں سفر میں تھیں، دونوں کے پاس شیر خوار بچے تھے، دودھ پیتے بچے۔ بھیڑیا آیا، ایک کے بچے کو اچک لے گیا۔ جس بچے کو اچک لے گیا، جس کے بچے کو بھیڑیا اچک لے گیا، اس خاتون نے وہ جو بچہ بچا ہوا تھا اس بچے کے اوپر دعویٰ کر دیا کہ یہ بچہ میرا ہے۔ دونوں کے
اندر جھگڑا پیدا ہو گیا، دونوں کے اندر تکرار ہونے لگی۔ ظاہر سی بات ہے بچہ تو دوسری ہی کا تھا، حدیث میں صغرا اور کبرا کا ذکر کیا گیا ہے۔ بچہ تو چھوٹی عمر کی اس خاتون کا تھا، دونوں خواتین جو تھی اس میں سے تھوڑی سی کو ایک عمر دراز تھی اور دوسری کم عمر کی تھی۔ بچہ چھوٹی عمر والی خاتون کا تھا، بڑی عمر کی خاتون نے اس بچے پر دعویٰ کر دیا بچہ میرا ہے۔ تنازع اور تکرار جب طول پکڑ گیا تو یہ قضیہ اور یہ معاملہ وقت کے نبی داؤد علیہ السلام کے پاس پہنچا۔ داؤد علیہ السلام نے دونوں کی باتیں سنی، دونوں کی گفتگو اور دلائل سنے، اور فیصلہ کس کے حق میں دے دیا؟ فیصلہ بڑی کے حق میں دے دیا، جس کا بچہ نہیں تھا، جس کا بچہ ضائع ہو چکا تھا، بھیڑیا جس کو اچک لے گیا تھا۔ اور یارو، وہ لوگ جو انبیاء کو عالم الغیب کہتے ہیں انہیں سمجھنا چاہیے کہ داؤد علیہ السلام اگر عالم الغیب ہوتے تو ان کو پتا ہوتا کہ یہ شاطر، یہ عیار عورت جھوٹ بول رہی ہے۔ بہرحال داؤد علیہ السلام نے فیصلہ اسی کے حق میں دے دیا جس کا بچہ نہیں تھا۔ دونوں نکلنے لگی۔ داؤد علیہ السلام کے بیٹے سلیمان علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، انہوں نے بھی دونوں کے دلائل اور دونوں کی گفتگو کی تفصیلات سنی۔ کہا اچھا ٹھیک ہے، میں اس فیصلے پر نظر ثانی کرتا ہوں اور پھر سے فیصلہ کرتا ہوں۔ میرا فیصلہ یہ ہوگا کہ چھری لے آؤ، دونوں کے دلائل مجھے یکساں معلوم ہوتے ہیں۔ حالانکہ یہ فیصلہ دراصل کوئی فیصلہ نہیں تھا، بلکہ ایک حکمت تھی، ایک ٹیکنک تھی، جس بنیاد پر سلیمان علیہ السلام واقعے کی تہ تک اور معاملے کی گہرائی اور صداقت اور سچائی تک پہنچنا چاہتے تھے۔ کہا چھری لاؤ، بچے کو دو حصے کر کے، بچے کے دو حصے کر کے، ایک حصہ ایک کو اور دوسرا حصہ دوسری کو دے دیتا۔ اللہ اکبر۔ چھری منگائی سلیمان علیہ السلام نے، جب چھوٹی کو جس کا بچہ تھا اسے کیا پتا تھا کہ سلیمان علیہ السلام کیا کرنے والے ہیں؟ اسے تو ایسا لگا کہ اب بچے کے دو ٹکڑے کر دیے جائیں گے۔ چھوٹی عمر کی اس خاتون نے اعلان کیا، جس کا بچہ تھا وہ چلانے لگی اور چیخنے لگی کہ سلیمان علیہ السلام بچہ اس خاتون کو دے دیجئے، بچہ دوسری خاتون کو دے دیجئے، میرا بچہ نہیں ہے، میں اپنے اس دعوے سے دستبردار ہوتی ہوں۔ بچہ ادھر توجہ فرمائیے، لائٹ کی طرف چھوڑ دیجئے توجہ، اس خاتون کو دے دیجئے جو دعویٰ کر رہی ہے، میں اپنے دعوے سے دستبردار ہوتی ہوں۔ کس نے کہا؟ حقیقی معنوں میں جس کا بچہ تھا وہ اپنا بچہ لینے سے اور اپنے دعوے سے دستبردار ہو رہی ہے اور بچہ اس کو دے رہی ہے۔ یہ ماں کی ممتا، ماں کی شفقت اور محبت ہے اپنے بچے کے ساتھ۔ بچہ کٹ جانا گوارا نہیں ہے، دوسری لے کے چلی جائے گی گوارا ہے، کم از کم بچہ زندہ تو رہے گا۔ یہ میں نے مثال دی ہے کس بنیاد پر اور کس مسئلے کے استدلال کے لیے؟ اللہ نے اپنی رحمت کا صرف ایک حصہ اس روئے زمین پر اتارا ہے، اس ایک حصے کا یہ عالم ہے کہ ماں اپنے بچوں سے اس قدر شفقت، محبت اور پیار کرتی ہے، اور ایک ماں اپنے بچے سے اس قدر پیار کرتی ہے۔ یہ اللہ کی بے پناہ رحمت اور اس کی رحمت کی وسعت ہی ہے کہ رب تعالیٰ اپنے بندوں سے کتنا پیار کرتا ہے، تصور نہیں کر سکتے۔ آئیے صحیح مسلم کی ایک دوسری روایت کے حوالے سے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ رب تعالیٰ اپنے بندوں سے کتنا پیار کرتا ہے، رب کی رحمت اپنے بندوں کے ساتھ کتنی ہے۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی، ایک غزوے کے موقع پر، حدیث نمبر 6978، ایک غزوے کے موقع پر چند قیدی لائے گئے۔ ان قیدیوں میں ایک خاتون بھی تھی، جس خاتون کا شیرخوار اور دودھ پیتا بچہ
افراتفری کے عالم میں کہیں کھو گیا تھا، وہ بے چین، مضطرب، بے تحاشا دوڑتی بھاگتی اپنے بچے کو تلاش کرتی، ادھر دوڑتی ادھر دوڑتی بچے کو تلاش کرتی۔ اسی تلاش کے دوران اس خاتون کو اپنا وہ بچہ، گمشدہ بچہ مل گیا، شیرخوار بچہ۔ یہ منظر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیکھ رہے تھے اور صحابہ کرام بھی یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ بچہ مل گیا، اس خاتون نے اپنے بچے کو اٹھایا، جلدی سے سینے سے لگایا، اپنے پستان سے لگایا اور دودھ پلانے لگ گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مخاطب کیا اور فرمایا، میرے صحابہ دیکھ رہے ہو اس ماں کو اپنے بچے سے کتنا پیار ہے، کتنی الفت اور کتنی شفقت اور محبت ہے، کس قدر بے چین تھی اپنے بچے کے لیے۔ پانے کے بعد سب سے پہلے اپنے سینے سے چمٹایا اور دودھ پلانے لگ گئی۔ صحابہ نے فرمایا، ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، محبت کا ایک نرالا انداز ہے، یہ ماں کی بچوں کے ساتھ محبت کا بڑا انوکھا انداز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، للہ اشد، للہ ارحم بعبادہ من ہذہ بولدہا۔ اللہ کی قسم، یہ ایک ماں اپنے بچے سے جتنی محبت کرتی ہے، یہ ماں یا کوئی ماں اپنے بچے سے، خاص طور سے شیرخوار اور دودھ پیتے بچے سے جتنی محبت کرتی ہے، جتنی محبت ایک ماں کو اپنے شیرخوار بچے سے ہے، اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے اس سے کہیں زیادہ محبت ہے۔ حضرات، آپ سے اور ہم سے اللہ تعالیٰ کتنی محبت کرتا ہے، وہ اس کا ہمیں اندازہ نہیں، انسان کو اس کا اندازہ نہیں۔ صحیح معنوں میں انسان کو اگر اس کا اندازہ ہو جائے تو یقیناً بندہ رب کے حقوق کی ادائیگی کرے گا، رب کی الوہیت، ربوبیت اور اس کے اسماء و صفات میں کبھی شرک نہیں کرے گا۔ رب تعالیٰ کی بندوں سے یہ محبت ہی ہے، اور اس کی رحمت، بے پناہ رحمت کی وسعت ہی ہے کہ رب تعالیٰ بندہ جب نیکی کرتا ہے، نیکی کا عمل انجام دیتا ہے، تقاضا تو یہ ہے، منطق تو یہ کہتی ہے، دماغ تو یہ کہتا ہے کہ بندہ جب نیکی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے نیکی کا صلہ دے دے، بدلہ دے دے، 1 گنا دے دے، 2 گنا دے دے، 10 گنا دے دے، 70، 700 اور اس سے بھی زیادہ گنا دے دے۔ اللہ اگر رحیم ہے، بندوں سے محبت کرتا ہے تو اتنا اجر دے دے، لیکن اللہ کتنا رحیم ہے، اتنے اجر کا تو اللہ کی طرف سے وعدہ اور بشارت ہے ہی کہ بندہ جب نیکی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو 10 گنا دیتا ہے، 100 گنا، 700 گنا، واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ دیتا ہے۔ لیکن یہ گناہ دینے کے باوجود جو میں بتانے جا رہا ہوں، کیا کرتا ہے اللہ تعالیٰ؟ اللہ تعالیٰ بندے کو نیکیوں کا صلہ اور بدلہ اور جزا تو دیتا ہی ہے، نیکیوں کے بدلے اللہ تعالیٰ بندوں کے گناہ بھی معاف فرماتا ہے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وسعت۔ قرآن پاک کی سورہ ہود کی 114 نمبر کی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اقم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات۔ بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی۔ انسان نیکیاں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نیکی کا صلہ دینے کے ساتھ ساتھ اس کی برائی کو بھی معاف فرماتا ہے۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، حسنات، نیکیاں برائیوں کو مٹاتی۔ حضرات، یہیں پر بس نہیں، اللہ کی بے پناہ رحمت کی وسعت ہی ہے کہ بندہ گناہ کرتا ہے، بندہ کرتا ہے گناہ، لیکن اللہ تعالی اس گناہ کے بدلے میں دیتا ہے اجر۔ بندہ کرتا ہے گناہ، لیکن اللہ تعالی اس گناہ کے بدلے میں اجر عطا فرماتا ہے، تھوڑے سے شرائط اور تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ۔ کیا تبدیلی لے آئے بندہ اپنے اندر؟ بس
گناہ تو کر لیا ہے، ندامت، شرمندگی اور پشیمانی کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لے۔ توبہ کر لیا، تقاضا تو یہ تھا، اور منطق تو یہ کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا، اس کے گناہ کو معاف فرما دیتا۔ یقیناً اس کے گناہ کو اللہ تعالیٰ معاف تو فرما دیتا ہے، گناہوں کی معافی کے ساتھ ساتھ فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، سورہ فرقان کی 70 نمبر کی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ۔ جو بندہ گناہ کر لے، گناہ کے بعد توبہ کر لے، توبہ کرنے کے ساتھ ساتھ عمل صالح اپنی زندگی میں اس کا اہتمام کرنے لگ جائے، فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، ایسے بندے کے سیئات کو اللہ تعالی حسنات سے بدل دیتا ہے، برائیوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے، گناہ کو اجر، گناہ کا اجر عطا فرما دیتا ہے، گناہ کو نیکی کی شکل دے دیتا ہے۔ فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اور بندے کے نیکی اور گناہ کے رد عمل کے سلسلے میں اللہ کا بڑا پیارا اور بڑا نرالا اصول ہے۔ بندہ نیکی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، دو ہی عمل بندے سے ہوتے ہیں، نیکی یا گناہ۔ نیکی اور گناہ پر اللہ کا رد عمل، نیکی کا صلہ، اور گناہ کا، بندہ گناہ کرے تو اس پر عقاب و عذاب کیسے دیتا ہے، ذرا نرالا انداز دیکھیے۔ رب تعالیٰ کا، یہ اللہ کی بے پناہ رحمت کی وسعت ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بڑا پیارا اور نرالا انداز ہے اس کی بدلہ دینے کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح بخاری کتاب الرقاق میں یہ روایت ہے، 6491 نمبر کی روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من ہم بحسنۃ فلم یعملھا، جس بندے نے نیکی کا ارادہ کیا اور نیکی کیا ہی نہیں، نیکی کا ارادہ کیا ہی نہیں، کسی عذر سے، کسی عذر کی وجہ سے وہ نیکی نہیں کر سکا، نماز کے لیے جا رہا تھا، کوئی حادثہ ہو گیا، راستہ مسدود ہو گیا، نماز کے لیے نہیں جا سکا، نہیں پڑھ سکا نماز۔ عمرے کے لیے جا رہا تھا، کوئی حادثہ ہو گیا، کوئی رکاوٹ آ گئی، عمرہ نہیں کر سکا، نیکی کا ارادہ کیا، نیکی نہیں کر سکا، نیکی نہیں کیا، کتبہ اللہ عندہ حسنۃ کاملہ، نیکی کا ارادہ کر کے نیکی نہیں کر سکا، پھر بھی اللہ تعالیٰ ایک مکمل نیکی یا نیکی، اس نیکی کا ایک گنا اجر پھر بھی عطا فرماتا ہے۔ نیکی کا ارادہ کیا، نیکی نہیں کر سکا، ایک گنا اجر پھر بھی اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، اور نیکی کا ارادہ کر لیا، نیکی کر بھی لیا، نیکی کا عمل اس نے انجام بھی دے لیا، کتب اللہ 10 حسنات الی 700 ضعف الی اضعاف کثیرۃ، نیکی کا ارادہ کر کے نیکی کیا، 10 گنا کم از کم، الی 700 ضعف، اس سے بھی زیادہ انسان کی نیت اور حالات کی بنیاد پر 700 گنا، الی اضعاف کثیرۃ، اور اس سے بھی زیادہ گنا، نیکی ایک، بدلہ کم از کم 10، 700 اور اس سے بھی زیادہ گنا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بے پناہ رحمت اور اس کی رحمت کی کشادگی نہیں ہے تو اور کیا۔ اور اس کے برعکس برائی کیا، وَإِنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا، برائی کا ارادہ کیا، برائی نہیں کیا، برائی کا ارادہ کیا، برائی سے باز رہ گیا، جیسا کہ وہ بنی اسرائیل کے کسی نوجوان کا واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا ہے، غار والوں میں سے واقعہ بڑا مشہور اور بڑا طویل ہے، میں اشارہ کر رہا ہوں۔ غار والوں کا واقعہ، ایک شخص اس میں تھا، کون سا تھا؟ جو اپنے چچا کی بیٹی پر شیدا تھا، اور حالات ایسے آ گئے کہ اس لڑکی کو اس کی منشا اور مرضی کے مطابق اپنے آپ کو اسے حوالے کرنے کی نوبت آ گئی، حوالے کر دی اس لڑکی نے اس کو اس کی منشا کے مطابق، لیکن جب خلوت اور تنہائی میں دونوں ہوئے، اس پاک باز اسلام کی بیٹی نے اسے تقوی کی وصیت کی، نصیحت کی، اتق اللہ، اللہ سے ڈر، اللہ سے ڈرنے کی نصیحت کرنا تھا،
کہ یقیناً اللہ کا خوف اس کے اوپر طاری ہو گیا اور گناہ کا برائی کا ارادہ کر کے برائی سے باز رہا۔ من ہم بسیئۃ فلم یعملها، برائی کا ارادہ کیا لیکن برائی نہیں کیا۔ منطق تو یہ کہتی ہے کہ بس برائی سے باز رہ گیا، اس کے نام اعمال میں برائی نہ لکھی جائے، لیکن یقیناً برائی تو نہیں لکھی جائے گی۔ کتبہ اللہ عندہ حسنۃ کاملۃ، برائی سے باز آ گیا پھر بھی اللہ تعالیٰ اسے ایک نیکی یا اس برائی کا ایک گناہ نیکی عطا فرماتا ہے، اس برائی کا ایک گناہ نیکی عطا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ۔ وَإِنْ ہم بِهَا فَعَمِلَهَا، اور برائی کا ارادہ بھی کیا اور کر بھی لیا، نیکی کا تو اتنا گناہ اجر اور برائی کتبہ اللہ سیئۃ واحدۃ، صرف ایک برائی اس کے نام اعمال میں لکھی جاتی ہے۔ نیکیاں اتنی گناہ کر کے بدلے کی شکل میں دی جاتی ہیں، اور برائی جب بندہ کرتا ہے تو صرف ایک گناہ اس کے نام اعمال میں۔ یہ اللہ کی رحمت کی وسعت، یہ تو دنیا میں اللہ کی رحمت کی وسعت کا عالم ہے۔ آئیے تھوڑا سا وقت اور بچا ہے، آخرت میں اللہ کی رحمت کا تذکرہ آپ کے گوشے گزار کر دیتا ہوں۔ آخرت میں حضرات قیامت کے دن بہت سے گنہگار اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں ڈالے جائیں گے، اور اپنے گناہوں کے بقدر جہنم میں سزا پانے کے بعد جہنم سے نکالے جائیں گے اور جنت میں ڈالے جائیں گے۔ انہی میں سے سب سے آخری جو شخص ہوگا جہنم سے نکالا جائے گا اور جنت میں داخلہ نصیب ہوگا، وہ کون ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کتاب الرقاق کی 6573 نمبر کی روایت ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ وہ بندہ ہوگا جسے اللہ تعالیٰ کہاں رکھا ہوا ہوگا؟ جہنم کے دروازے پر رکھا ہوا ہوگا، جہنم کے دروازے پر، جہنم کی طرف اس کا رخ ہوگا، وہ رب تعالیٰ سے روئے گا، فریاد کرے گا، کہے گا رب تعالیٰ جہنم کی تپش اور اس کی گرمی نے چہرے کو جھلسا دیا ہے، اور جہنم کی بدبو سے بے قرار ہو چکا ہوں، بے چین ہو چکا ہوں، رب تعالیٰ اتنا تو کر دے کہ میرے چہرے کو جہنم سے پھیر کر کے دوسری طرف کر دے، الٹے سائڈ میں کر دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بندہ اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتا رہے گا یہاں تک کہ رب تعالیٰ مخاطب ہوگا اور کہے گا بندے سن، اگر تیری یہ درخواست پوری کر دی گئی تو کیا پھر تو دوسری درخواست تو نہیں لگائے گا؟ بندہ کہے گا وَبِعِزَّتِكَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ لَا أَسْأَلُكَ غَيْرَهُ، رب العالمین تیرے عزت و جلال کی قسم بس اتنا عنایت فرما دے، اس کے علاوہ کسی اور چیز کا سوال اور مطالبہ اور درخواست نہیں کروں گا۔ رب تعالیٰ جب سے عہد و پیمان لے لے گا، اس کے چہرے کو جہنم سے پھیر کر کے دوسری طرف، الٹے طرف یا جنت کی طرف کر دے گا۔ کچھ دنوں تک یہ خاموش رہے گا، پھر یہ خاموشی توڑے گا اور کہے گا رب تعالیٰ وہ جنت کے دروازے کے قریب مجھے کر دے، تجھ سے ایک التجا اور کرتا ہوں، ایک عرضی اور ایک درخواست اور لگاتا ہوں، رب تعالیٰ صرف جنت کے دروازے کے قریب کر دے۔ رب العالمین فرمائے گا ما اغدرک ابن آدم کی اولاد، کس قدر تو جھوٹا اور وعدہ خلاف ہے، تو نے وعدہ تو کیا تھا کہ ایک درخواست کے پورے ہو جانے کے بعد پھر دوسری درخواست نہیں لگائے گا، یہ تیری وعدہ خلافی کیوں تو اس طرح سے کرتا ہے؟ کہے گا رب العالمین جنت میں داخلے کی درخواست نہیں کر رہا ہوں، صرف جنت کے دروازے تک پہنچنے کی درخواست کر رہا ہوں، رب العالمین میری یہ درخواست پوری فرما لے۔ چنانچہ جنت کے دروازے پر رب العالمین پہنچا دے گا، جنت کے دروازے پر رب العالمین پہنچا دے گا۔ پھر رب العالمین اس سے درخواست کرے گا اے ابن آدم تو کس قدر وعدہ خلاف ہے، تو کس قدر جھوٹا ہے، تو نے وعدہ کیا اور بار بار وعدہ کیا اور پھر تو بے وفائی اور وعدہ خلافی کرتا ہے۔ رب العالمین فرمائے گا، مولا فرمائے گا کہ اے بندے یسکت ثم یقول ربی ادخلنی الجنہ، چنانچہ رب العالمین اسے
یہ پھر درخواست کرے گا اور جنت کے قریب پہنچنے کی درخواست کرے گا، چنانچہ رب تعالیٰ اسے جنت کے دروازے کے قریب بھی کر دے گا۔ جب جنت کے دروازے کے قریب ہو جائے گا اور جنت کی خوشبو اور جنت کی نعمتیں، وہاں کے حور و غلمان اور اسی طریقے سے جنت کی نعمتیں اسے نظر آئیں گی، للچائی ہوئی نگاہ سے دیکھے گا اور عرض کرے گا کہ رب العالمین اب تجھ سے ایک آخری درخواست کرتے ہیں کہ رب العالمین تو ہمیں جنت میں داخل فرما دے، رب العالمین تو ہمیں جنت میں داخل فرما دے۔ رب العالمین ہنس پڑے گا اور کہے گا فلا یزال یدعو حتی یضحک، وہ دعا کرتا رہے گا یہاں تک کہ رب تعالیٰ تبسم فرمائے گا، رب تعالیٰ مسکرا دے گا اور ہنس کر کے کہے گا اے بندے، ہنس کر کے کہے گا اے بندے جا اور تو جنت میں داخل ہو جا۔ بندہ جائے گا، دروازے پر پہنچے گا، تاک جھانک لگائے گا اور دیکھے گا اور واپس اللہ کی بارگاہ میں آئے گا اور کہے گا رب العالمین تیری جنت تو بھر چکی ہے، رب العالمین بڑا میں ناکارہ ہوں اور بڑا حرمہ نصیب اور بد نصیب ہوں۔ رب تعالیٰ جب تو نے جنت میں داخلے کا میرے لیے اعلان فرمایا تو جب دیکھ رہا ہوں کہ جنت بھر چکی ہے۔ وہ جائے گا اور اللہ تعالیٰ سے کہے گا کہ رب العالمین اب تو تیری جنت بھر چکی ہے۔ رب العالمین فرمائے گا کہ جا اور جنت میں داخل ہو جا، دوبارہ ہو جائے گا، سہبارہ ہو جائے گا اور 3 بار یہی درخواست کرے گا اے رب العالمین کہاں جاؤں، میں بڑا بد نصیب ہوں، جب میرے لیے جنت کا اعلان ہوا تو جنت تو بھر چکی ہے۔ تیسری بار میں رب العالمین مسکرا دے گا اور مسکراہٹ کے عالم میں، اور حدیث کے اندر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ جملہ کہتے ہوئے مسکرائے کہ اس نے کہا کہ اے اللہ فیرجو فیقول یا ربی وعدتها ملا فیقول عز وجل اذهب فادخل الجنہ فیقول اتسخر منی، بندہ کہے گا کہ اے رب تعالی، جب اللہ تعالی بندے سے کہے گا کہ بندہ جا، تیسری بار کہے گا بندہ جا، تو جنت میں داخل ہو جا، بے شک تیرے لیے جنت کا کتنا بڑا رقبہ ہے، فَإِنَّ لَكَ مِثْلَ الدُّنْيَا وَعَشْرَ أَمْثَالِهَا، بے شک تیرے لیے تو سمجھ رہا ہے جنت بھر چکی ہے، داخلہ کر کے تو دیکھ، انٹری مار کے تو دیکھ، بے شک تیرے لیے جنت کا کتنا رقبہ، مثل الدنیا وعشر امثالها، دنیا جتنی بڑی وسیع و عریض ہے، جتنا بڑا رقبہ دنیا کا، اور اسی طریقے سے دنیا کا جتنا بڑا رقبہ اور اس دنیا کے اس کے 10 گنا برابر کا رقبہ اس جنتی کو دیا جا رہا ہے، اعلان کیا جا رہا ہے، جس جنتی کو سب سے آخر میں جنت میں ڈالا جائے گا اور جہنم سے نکالا جائے گا۔ یہ ہے رب تعالیٰ کی بے پناہ رحمت اور اس کی رحمت کی وسعت اور کشادگی، یہی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ایک سما اور ماحول انشاءاللہ عنقریب رحمت کی برکھا اور رحمت کا موسم رمضان المبارک کی شکل میں عنقریب ہمارے اور آپ کے سروں پر سایہ فگن ہونے والا ہے، جس کی یاد دہانی کے لیے، جس کی پریپریشن کے لیے، جس کی تیاری کے لیے یہ سما بنایا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیں اور آپ کو دعا کرنی چاہیے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ رب تعالیٰ تیری جو بے پناہ رحمتیں ہیں، تیری رحمتوں کا جو تیری رحمت کی جو وسعت ہے، رب تعالیٰ ہمیں تیری رحمتوں سے فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرما، تیری رحمتوں سے مالا مال ہونے کی توفیق عطا فرما۔ رب تعالیٰ آج کے مسلمان انتہائی پریشانیوں میں مبتلا ہے، انتہائی مظلومیت کا شکار ہے۔ ہم اللہ کی رحمت کے حوالے سے دعا کرتے ہیں کہ رب تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں ڈھانپ لے اور ہمارے جو بھائی پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مظلوم ہیں انہیں ظالموں کے ظلم سے نجات عطا فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کامل و عاجل عطا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد بنا، جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو نیک صالح اور دیندار بنا،
والدین کا وفادار، اطاعت شیار اور خدمت گزار بنا۔ مولا کریم جب تک ہم سب کو دنیا میں زندہ رکھ، اسلام اور ایمان پر زندہ رکھ، خاتمہ ہو تو اسلام اور ایمان پر ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔